वेलकम बैक। नया माली साल, नई उम्मीदें। हुकूमत ने विफाकी बजट के अहदाफ फाइनल कर लिए। विफाकी बजट 2025-26 के लिए मुख्तलिफ टैक्स तजावीज़ पर काम जारी है। विफाकी बजट में बैंक डिपॉजिट्स और बचत स्कीमों पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़ है। नॉन फाइलर्स के कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ने का इम्कान है। विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.6% से बढ़कर 1.2% मुतवक्के है। यौमिया 50,000 से ज़्यादा रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स की भी तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक 800 सीसी से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा मुतवक्के है। मकामी तैयार करदा कारों पर GST की शरह बढ़ाने की तजवीज़ है। टैक्स की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% करने का इम्कान है। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर लेवी आयद करने, कैपिटल गेन और मुनाफे पर भी टैक्स में इजाफा करने की तजवीज़ है। नए बजट में सुपर टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR इस्लाहात पर जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी कंपनीज़ को शामिल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी इस्तेहकाम के लिए इदारा जाती इस्लाहात तेज़ी से जारी हैं। हुकूमती इदारे करप्शन के खात्मे के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशी आशारियों को हुकूमती पॉलिसियों की कामयाबी करार देते हुए कहा, मुस्बत मुआशी आशारिये पॉलिसियों की दुरुस्त समत का सबूत देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने फेसलेस कस्टम सिस्टम्स के हालिया कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि सिस्टम के निफाज से महसूलात में मजमूई तौर पर इजाफा हुआ। डिजिटल टैक्स रिटर्न सिस्टम उर्दू और मकामी ज़बानों में मुतारिफ कराया जाएगा। इजलास में वफाकी वज़ीर कानून इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़, वफाकी वज़ीर इत्तलात आज़म अताउल्लाह तारड़, चेयरमैन FBR और मुतल्लिका इदारों के आला अफसरान शरीक थे। आइंदा माली साल 2025-26 के लिए बजट सिफारिशात और मुआशी अहदाफ से मुतालिक अहम तजवीज़ सामने आ गई हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मुआशी तरक्की का हदफ 4.2%, जबकि सनती तरक्की का हदफ 4.3% मुकर्रर करने की तजवीज़ दी है। तरक्याती मनसूबों के लिए बजट में बड़े पैमाने पर रकम मुख्तस किए जाने का इम्कान है। इत्तलात के मुताबिक वजारतों को आइंदा माली साल के तरक्याती मनसूबों के लिए 662 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे, जबकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को 228 अरब रुपए दिए जाने की तजवीज़ है। इसी तरह पावर डिवीजन के लिए 104 अरब रुपए और पानी से मुतालिक मंसूबों के लिए 140 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। बिजली के मंसूबों के लिए भी 104 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है ताकि तवानाई के शोबे में बेहतरी लाई जा सके। ये सिफारिशात हतमी मंजूरी के बाद आइंदा माली साल के बजट का हिस्सा बनेगी, जो आइंदा दिनों में कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए कायम प्रोग्राम की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें एग्जीक्यूटिंग एजेंसियों के साथ जारी स्कीमों, फंड्स के इस्तेमाल और मनसूबा जात की बरवक्त तकमील से मुतालिक तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में जारी तरक्याती स्कीमों से मुतालिक अमल दरामद के अमल को मज़ीद हमवार करने और माली साल के अख्ताम से कबल मख्तस वसाइल के मुकम्मल इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर रहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने हिदायत की है कि तमाम इदारे दस्तियाब फ़ंड्स का मौसर और शफाफ इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि तरक्याती अहदाफ बरवक्त हासिल हों। उन्होंने इस बात पर जोर दिया तमाम मुतल्लिका इदारे मुकर्रर वक्त के अंदर नताइज फराहम करें, मनसूबों की रफ्तार को तेज़ किया जाए ताकि आवाम जल्द अज जल्द तरक्याती इक़दाम से मुस्तफ़ीद हों। स्टैंडिंग कमेटी इजलास में मुख्तलिफ वज़ारतों और एजेंसीज़ के आला हुक्काम ने शिरकत की और अपने अपने महकमों की कारकर्दगी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश करने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर जारी अपने वीडियो बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की आवाज़ बनूंगा। दुनिया को बताने आया हूँ कि हम कश्मीर के अवाम के साथ हैं, उनका हक़ खुद इरादियत कोई छीन नहीं सकता। पानी हमारी ज़िंदगी है, उस पर ज़बरदस्ती कबूल नहीं। सिंधु पर हमला नामंजूर। पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने कहा कि हम हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, लेकिन किसी को भी इस बहाने हमारी सरहदों को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अमन चाहता है, इज्जत और बराबरी के साथ ये हमारा वाज़ेह पैगाम है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी बरादरी के सामने पेश करने के लिए दूसरा वफ़द आज वज़ीर-ए-आज़म के मावन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी की क़यादत में मॉस्को रवाना होगा।
دفتر خارجہ نے کہا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کا موقف عالمی برادری کے سامنے پیش کرنے کے لیے 2 سرکاری وفود دنیا کے اہم دارالحکومتوں کا دورہ کریں گے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی کی قیادت میں دوسرا وفد آج روانہ ہوگا، جبکہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی زیر صدارت پہلا وفد امریکہ میں موجود ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں 100 ارب روپے کی کمی ہے۔ رواں سال 1000 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، 250 ارب روپے بلوچستان کو دیے جائیں گے۔ کوئٹہ کراچی شاہراہ N25 ترجیحی بنیادوں پر بنائی جائے گی۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے پر بھی ترجیحات میں شامل ہیں۔ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے وسائل میں اضافہ کرنا ہوگا۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے منصوبہ بندی رابطہ کمیٹی کے سالانہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ پائیدار ترقی کے لیے پالیسیز کا تسلسل ضروری ہے۔ ترقیاتی بجٹ معیشت میں اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ بڑی عید کی قربانی چند روز باقی رہ گئے۔ ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رش بڑھ گیا ہے۔ بچوں سے لے کر بڑوں تک سبھی قربانی کے جانور خریدنے کے لیے پرجوش۔ کہیں کہیں کسی نے خوبصورت بیل پسند کیا تو کہیں دمبے اور بکری کی مانگ زیادہ ہے۔ بیوپاری بھی خوب تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ بچے خوشی سے جانوروں کو چارہ کھلاتے اور اپنی تصویریں بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ قیمتیں سن کر اکثر لوگوں کے چہروں پر مایوسی چھا گئی ہے۔ خریداروں کا کہنا تھا کہ اس بار جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، جبکہ بیوپاروں کا موقف ہے مہنگائی، جانوروں کی نگہداشت اور ٹرانسپورٹ کے بڑھتے ہوئے اخراجات نے نرخوں کو متاثر کیا ہے۔ اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں مویشی منڈیوں کی رونقیں عروج پر ہیں۔ شہری جوخ در جوخ منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں اور اپنے من پسند جانور خریدنے میں مصروف ہیں۔ عوام کے لیے اچھی خبر ہے، وفاقی حکومت نے ملک بھر میں عید کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے عید الاضحیٰ کے موقع پر تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ملک بھر میں 6 سے 9 جون تک تعطیلات ہوں گی۔ عید پر ریلوے کی خوشخبری، کرایوں میں رعایت اور 5 خصوصی ٹرینوں کا اعلان۔ وفاقی وزیر حنیف عباسی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ریلوے نے اپنی 77 سالہ تاریخ میں کئی نئی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ گزشتہ 11 ماہ میں ریلوے کی کارکردگی شاندار رہی۔ اس دوران ریلوے کی آمدنی 83 ارب روپے تک پہنچ گئی، جو ایک ریکارڈ ہے۔ وفاقی وزیر نے مزید بتایا کہ ریلوے کے 8 اسپتالوں کے لیے 1 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا، انہیں آؤٹ سورس کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے تاکہ سہولیات کو بہتر بنایا جائے۔ حنیف عباسی نے کہا کہ ریلوے ملازمین کو علاج کی مفت سہولیات فراہم کی جائیں گی، جبکہ غیر ریلوے ملازمین سے علاج کے اخراجات وصول کیے جائیں گے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی خواتین کو با اختیار بنانے پر مکمل یقین رکھتی ہے اور اسی ویژن کے تحت سندھ حکومت کے کئی تاریخی اقدامات کیے گئے ہیں، جس میں خواتین کے لیے ہاؤسنگ اسکیم اور پنک بس سروس شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کا وعدہ تھا کہ خواتین کو گھر کی ملکیت دی جائے گی اور آج پیپلز پارٹی اس وعدے کو عملی جامہ پہنا رہی ہے۔ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ہاؤسنگ منصوبہ ہے اور ہم اسے مکمل شفافیت کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سندھ حکومت نے صرف باتوں پر نہیں بلکہ عملی اقدامات پر یقین رکھتے ہوئے خواتین کے لیے مخصوص پنک بس سروس شروع کی، جس سے ہزاروں خواتین روزانہ مستفید ہو رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی عوام کی خدمت اور ان کے معیار زندگی میں بہتری کے لیے کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے 34 مرتبہ بھی پولیگرافک ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا۔ تفتیشی ٹیم ناکام لوٹ گئی۔ ذرائع کے مطابق لاہور پولیس کی تفتیشی ٹیم ڈی ایس پی آصف جاوید کی سربراہی میں جیل پہنچی۔ ٹیم میں انسپکٹر محمد تصدیق، انسپکٹر سلیم، انسپکٹر نوید اور دیگر شامل تھے۔ بانی پی ٹی آئی نے 9 مئی کے واقعات سے متعلق مختلف مقدمات میں تفتیش کرنے اور پولیگرافک ٹیسٹ کرنا تھا۔ ہر بار بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ٹیسٹ کرانے سے انکار کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماج سے قبل نیب کی جانب سے اہم اقدام۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی سزاؤں کے خلاف دائر اپیلوں پر نیب نے خصوصی پروسیکیوشن ٹیم تشکیل دے دی۔ یہ ٹیم اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں اور سزا معطلی کی درخواستوں کی سماعت کے دوران عدالت کی معاونت کرے گی۔ چیئرمین نیب کی منظوری کے بعد پروسیکیوٹر جنرل نیب سید احتشام قادر کی ہدایت پر 5 خصوصی پروسیکیوٹرز پر مشتمل
مشتمل ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ اس ٹیم کی قیادت سردار مظفر احمد خان کریں گے، جبکہ دیگر ارکان میں عرفان احمد، سہیل عارف، رافع مقصود اور یاسر سلیم رانا شامل ہیں۔ نیب کے مطابق یہ خصوصی ٹیم 5 جون کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت کے دوران عدالت کے سامنے نیب کے موقف کی پیروی کرے گی۔ کراچی کے سیشن کورٹ نے غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے مقدمے میں مصطفیٰ قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے والد کی 1 لاکھ روپے کی ضمانتی مچلقوں کے عوض ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے ہدایت دی کہ اگر ملزم کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں تو اس کو رہا کیا جائے۔ یہ کیس مصطفیٰ قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے والد کے خلاف AVCC کی جانب سے درج کیا گیا تھا، جس میں الزام تھا کامران قریشی کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا۔ کراچی میں ڈیفنس میں بااثر شخص کی جانب سے موٹر سائیکل سوار شہری پر تشدد کا معاملہ ہے۔ بہن کے سامنے بھائی پر تشدد کرنے والا مرکزی ملزم گرفتار۔ پولیس نے ملزم سلمان فاروقی کے دفتر کے بعد گھر پر چھاپہ مار کر گاڑی بھی قبضے میں لے لی۔ 2 ملازم حراست میں لے لیے گئے۔ سلمان فاروقی نے موٹر سائیکل گاڑی سے ٹکرانے پر شہری پر بدترین تشدد کیا تھا۔ وزیر داخلہ سندھ کا نوٹس، SSP ساؤتھ سے فوری رپورٹ طلب کر لی۔ خانپور میں غربت، افلاس اور بھوک نے اولاد کو باپ کے لیے بوجھ بنا دیا۔ سردار گڑھ میں باپ نے 3 بچوں کو زہریلی گولیاں کھلا کر خودکشی کر لی۔ ترجمان اسپتال کے مطابق زہر خورانی سے باپ اور 2 بیٹے دم توڑ گئے۔ دم توڑنے والوں میں 32 سالہ عبد الرحمان، 11 سالہ عمیر، 9 سالہ سفیان شامل ہیں۔ 7 سالہ آصفہ کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق والد نے 2 بیٹوں اور بیٹی سمیت گندم میں رکھنے والی گولیاں کھا لی تھیں۔ تمام افراد کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ PDM میں پنجاب نے آندھی، جھکڑ اور بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ 2 سے 5 جون کے دوران صوبے کے بیشتر اضلاع میں تیز آندھی اور بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ PDM کے مطابق راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال اور منڈی بہاؤالدین میں آندھی اور بارش کا امکان ہے۔ گجرات، جہلم اور گجرانوالہ میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ 2 سے 4 جون تک لاہور، قصور، سیالکوٹ، نارووال، اکاڑا اور فیصل آباد میں بارشوں کا امکان ہے۔ DG عرفان علی کاٹھیا کا کہنا ہے کہ بارشوں سے گرمیوں اور ہیٹ ویو کی شدت میں کمی واقع ہوگی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ مستقبل کی کرکٹ سیریز کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ محسن نقوی نے قومی ٹیم کی کرکٹ سیریز کی تیاریوں کا جائزہ اور سینٹرل کانٹریکٹ پر کام شروع کرنے کی ہدایت کی۔ پاکستانی ٹیم کی جنوبی افریقہ اور سری لنکا کے خلاف ہوم سیریز اور دورہ ویسٹ انڈیز اور بنگلہ دیش کی تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ قومی ٹیم کے تمام کھلاڑی ایک انٹرنیشنل ڈومیسٹک ٹورنامنٹ ضرور کھیلیں گے۔ محسن نقوی نے کہا کہ انٹرنیشنل کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنے سے ڈومیسٹک کھلاڑیوں کی گرومنگ ہوگی۔ ڈومیسٹک کرکٹ کا مضبوط ڈھانچہ ہی بہترین کرکٹرز کو آگے لا سکتا ہے۔ ڈومیسٹک کرکٹر سے ہی انٹرنیشنل کرکٹرز کا اچھا بیک اپ ملے گا۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن، چیف آپریٹنگ آفیسر سمیر احمد، مینیجر نوید اکرم اور دیگر بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔